बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। मैंने बहुत सोच समझ के ये लिखा है कि इस्लामाबाद में हैरानियां और वैरानियां दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और क्योंकि भाई रिपोर्ट जो इस मजेदार किस्म की आ रही है और बड़े कच्चे छट्टे खुलते हुए सामने नजर आ रहे हैं। खतूत तो अपनी जगह पे, डोजियर तो अपनी जगह पर, लेकिन जो 2024 के इंतखाबात की जो पूरा मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं ना ब्रेकअप सामने जो आया ना सर, वो बड़ा कमाल है। तमाम की तमाम दो नंबरियां सबूतों के साथ सामने पेश कर दी गई हैं। अब लगाओ ना पीका जरा इन लोगों के ऊपर जनाब। इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है, खत, जवाब खत, और इसके अलावा और कुछ खतूत के ऊपर से जो लान तान हो रही है, और स्पेशली जो चीफ जस्टिस साहब की मुलाकातों के हवाले से जो तापुजात सामने आ रहे हैं, वो भी बड़े हैरान कुन है। और आईएमएफ सरप्राइज पे सरप्राइज भी दे रहा है। सब आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि आईएमएफ का दर्जा ना पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है या वायसराय जैसा है। यानी जिधर जो चाहे मर्जी कर जाओ, घुस जाओ, अपनी मर्जी से फैसले दे दो या मनवा लो, जिसका मर्जी दफ्तर खुलवा लो, और कुछ भी पाकिस्तान में करवाना है ना तो आईएमएफ के जरिए करवाया जा सकता है। और ये किसी आईएमएफ ने जबरदस्ती नहीं किया, हमने माशाल्लाह से खुद लिख के बताया है। वो अगर हमारी वो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में अंदर दाखिल हो रही है तो ये भी हमने लिख के दिया है। और उनको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सही से काम नहीं कर रही। वो अगर सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के अंदर दाखिल हो रही तो उसको पता है कि ये काम उस तरीके से नहीं किया जा रहा। अगर वो पाकिस्तान की पार्लिमानी लीडरों से बात करे तो उसको पता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सही नहीं चल रही। अगर वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव से या किसी और ताकतवर इदारे से मुलाकात करे तो उसका मतलब ये है कि उनको बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम लोग ही पाकिस्तान को चला रहे हैं। असल चीज इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के हाथ में नहीं है। तो मैंने आपको दर्जा तो बताया, और फिर इमरान खान साहब की हिदायत पर ना अपोजिशन लीडर की हैसियत से, अपोजिशन लीडर की हैसियत, ये आम खत, रैंडम खत नहीं है, ये बड़ा अहम खत है। वजीर आजम के बाद इसका दर्जा है असम्बली के फ्लोर पर। अपोजिशन लीडर की हैसियत से ना उमर अयूब साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको हिदायत दी थी, वो जो डोजियर था ना वो भेज दिया उन्होंने आईएमएफ को। और ये आम खत नहीं है, इसमें 349 सफ़ात वो वाले भी हैं जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखे थे इमरान खान साहब ने अपने खत में, और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लिखे थे, सॉरी, चीफ जस्टिस साहब को लिखे थे, उसमें वो भी शामिल है। और तमाम इसमें एविडेंटरी रिपोर्ट्स, सबूत, यूएसबी फुटेज पूरी टाइमलाइन के साथ थे। बस मुखातिब तब्दील हुआ, इस बारी टू द आईएमएफ आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं आया जी। और ये वही डोजियर है जिसे देखकर 349 सफ़ों वाला, इसमें थोड़े से सफ़े और बढ़ गए क्योंकि मुखातिब बदल गया, जिसको देखकर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब के खत बहुत उम्दा है क्योंकि उसमें हर किस्म की तफसील, हर किस्म की फुटेज और एक अदद सबूतों की यूएसबी भी शामिल है जो हमें इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, जिसमें 8 फरवरी के हवाले से भी तमाम सबूत शामिल हैं, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी जो पामाल हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं, इंतजार हुसैन पंचोता जैसे वकील एक कहते हैं नीम मुर्दा हालत में मिलते हैं, जिसमें हमारे पीका एक्ट शामिल है, जिसमें हमारे साफी कई कई दिन तक गायब रहते हैं, उन तमाम के एविडेंस सामने उन्होंने रखे हैं। 26वीं आईनी तरमीम किस तरीके से आएगी, कौन लिटाया गया, कौन बिठाया गया, कौन सुलाया गया, जी हाँ, आधी रात को सुबह 5 बजे किस तरीके से काम हुआ, ब्रूट मेजॉरिटी कैसे बिलावल भुट्टो ने हासिल की, और 26 नवंबर का वाक़या भी, तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और अब जाहिर बात है जब ये शामिल है तो आर्मी चीफ को तीसरा खत भी इमरान खान साहब लिख चुके हैं। अब वो भी पब्लिक होना है, वो मेरे ख्याल आज की तारीख में वो पब्लिक हो जाएगा। 6 पॉइंट्स तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा है कि मैंने तीसरा खत क्यों लिखा, मेरा मतलब क्या था। बेसिकली वो आर्मी चीफ लिखते हैं, मुखातिब पाकिस्तान की कौम होती है कि देखो मैं बता रहा हूँ कि किधर, कौन, क्या, कैसे, ये चीजें बेसिक है या ये चीजें। दूसरा सरप्राइज, आईएमएफ की शर्त मान ली गई है जी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की काबीना ने, हुकूमत की काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान शामिल हैं, जिसमें जज शामिल हैं, जिसमें जर्नैल शामिल हैं, जिसमें सेक्रेटरीज शामिल हैं, जिसमें कमिश्नर, ये तो सब शामिल हैं, इन तमाम को अपने असासे पब्लिक करना होंगे।
ٹھیک ہے جی، جن سے متعلق حکومت پاکستان نے درخواست کی تھی کہ آئی ایم ایف سے کہ ہمیں ان کو ڈکلیئر کرنے میں تھوڑی دے، ہم سیاستدانوں کے تو ساتھ ہیں ہی ہیں، وہ کرپٹ یہی کہلاتے ہیں، ذرا ان لوگوں کے لیے متعلق ذرا ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ تو آئی ایم ایف نے نہیں مانا تھا، اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہمیں ہر حالت پہ چاہیے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ کس کا کہاں پلاٹ ہے، کس کا کہاں جزیرہ ہے، کس کے کہاں بڑے بڑے بنگلاز ہیں، کس کے فارم ہاؤسز ہیں، اب سب کچھ بتانا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جو سوئس اکاؤنٹس وغیرہ کے اندر چلے گئے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں جو بتانی پڑی جائیں گی۔ ادھر پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر تھو ضرور کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ بھی لو لیول کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ 18ویں 19ویں اسکیل کا، اگر پاکستان کے 22ویں اسکیل تک کے افسر ہوتے ہیں نا، تو اس 22ویں اسکیل میں ہمارے آرمی چیف بھی آتے ہیں، 22ویں اسکیل میں ہمارا چیف جسٹس بھی آتا ہے، تو ان کو جو اس لیول کا جو بندہ ہے نا، تو پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کیوں ملاقات کروائی گئی آرمی چیف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے؟ اتنا ضروری تھا کوئی چھوٹے موٹے افسر کی ملاقات کروا دیتے، بہت ہی حد ہو گئی تھی، کوئی رجسٹرار سپریم کورٹ کی ملاقات کروا دیتے، تو وہ بہت ہو ہو رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جہاں چیف جسٹس سے بڑے کی بجائے یہ کہتے تھے واحد ایٹمی ملک ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جہاں چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کا مڈ لیول کے لوگوں سے چیف جسٹس کی ملاقات کرانا غلطی تھی، اگر آئی ایم ایف نے کہا بھی تھا تو چیف جسٹس کی طرف سے انکار کر دیا جاتا، زیادہ مجبوری بن گئی تھی تو رجسٹرار سے ملاقات کرا دیتے، کوئی خدا کا واسطہ کوئی ڈیکورم کا لحاظ ہی کر لیا کریں۔ ادھر نور عالم خان صاحب ویسے تو جے یو آئی فے کے رہنما ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے غدار تصور کیا جاتے ہیں رجیم چینج آپریشن میں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا تعلق وزارت خزانہ، یہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا وزارت آئی ایم ایف کا تعلق وزارت خزانہ سے ہونا چاہیے، ان کو مانیٹری افیئرز معیشت کے معاملات پہ دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہمارے چیف جسٹس سے ملاقات کر سکتے ہو؟ خواجہ آصف صاحب کا جواب سنیں، پاکستان کے وزیر دفاع کا کیا جواب ہے۔ انہوں نے کہا دونوں فریقوں کی رضامندی سی، ایک نے ریکویسٹ کیا، آئی ایم ایف نے، ہمارے چیف جسٹس نے مان لی، ہم بیچ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی اصل چیز ہے گھبراہٹ کی، جو ان کو بہت زبردست طریقے سے ہو بھی رہی ہے اور ہونے بھی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں نا، اور ان سے متعلق آپ کو پتا ریپریزنٹیشن تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسترد کر دی تھی سینیورٹی والے معاملے پہ، یہ کہہ کے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتائی تھی بات، اب یہ سپریم کورٹ جائے گی، کہ چیف جسٹس صاحب کہہ تو چکے تھے کہ میں نے خود بھی اس چیز کو نوٹس کر لیا ہے، تو اب حالانکہ نوٹس کر لیا تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھی بھیجنا بنتا تھا، نہیں بھیجنا بنتا تھا۔ سیم اسی طرح جس جسٹس عامر فاروق صاحب کی وجہ سے 9 مئی ہوا، جن جسٹس عامر فاروق صاحب کے ایک ایکٹ کی وجہ سے 9 مئی ہوا، جن کے فیصلے کو انڈو کیا سپریم کورٹ نے، ان جسٹس عامر فاروق صاحب کی ایلیجیبلٹی، ان کی قابلیت کیا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے، جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا ہی بوڑھ کے رکھ دیا، پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر تبدیلی کا سب سے بڑا باعث بنا۔ چیف الیکشن کمشنر، قاضی فائز سب شامل ہیں، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ بندہ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، ہر چیز اسٹیبلشمنٹ میں کیوں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں یہ ضروری کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ہتھیار ہیں، یہ لوگ ہیں، چاہتے تو انکار بھی تو کر سکتے تھے۔ بہرحال جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، آئندہ چند روز میں اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کا صحیح کردار کھل کر سامنے آئے گا، اور جو پچھلے 6 ججز نے خط لکھا تھا نا ہمارے کام میں ایگزیکٹو کی مداخلت ہے، وہ بھی تمام کی تمام کھلے گی، کیونکہ اسی کی پاداش میں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی سینیورٹی کو چھیڑا گیا نا، دوسرے ہائی کورٹ سے ججز لا کے بعد ان کے اوپر لا کے بٹھائے گئے نا، ایک ایک چیز آئے گی، شیم بھی ہوگا، بڑا فیم بھی ہوگا، اب ساری چیزیں نا گند اچھل کر سامنے آئے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ 5 ججز کل عامر فاروق صاحب کا فیئر ویل تھا، اس کھانے والے میں تھا، اس کے اندر بھی یہ لوگ شریک نہیں ہوئے، ان کے دل میں یہ بات موجود ہے اور بڑے اچھے سے کر چکی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی سے نکالے جانے کے حکم پر پاکستان تحریک کی بیشتر قیادت لا علم نکلی ہے۔ جنید اکبر صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، بیرسٹر گوہر صاحب اور زرتاج گل صاحبہ، ان تمام نے کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال رات گئے فردوس شمیم نقوی جو ایکٹنگ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے انہوں نے جی، اور باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفیکیشن ان کا
جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اب میں خبر بتاؤں ذرا اس خبر کی کہ میں کہہ رہا ہوں جس کے اوپر پیکا لگے جی، پٹن کی جی رپورٹ آئی ہے انتخابات 2024 کی 8 فروری کے۔ انہوں نے کہا جمہوریت کے ساتھ مذاق کی ایک داستان ہے۔ آزاد آڈٹ ادارہ پٹن کی شائع کردہ حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد نتائج میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوا ہے۔ اب پتہ چلا فارم 45 47 کیا ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیڈ لائن کے اندر نتائج کا اعلان کرنے میں ناکام رہی ہے الیکشن کمیشن۔ کئی پولیس اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسران کو تبدیل شدہ فارم 45 بنانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اب سمجھ آئی لیاقت چٹھا کیا کہہ رہا تھا۔ اور سنیں، زیادہ تر آروز کی جانب سے جعلی فارم 47 کا اجرا ہوا ہے۔ 208 سے زائد فارم 47 پر غلطیوں کی موجودگی ہے۔ 208 سے زائد فارم 47 پر غلطیوں کی موجودگی ہے۔ 25% سے زائد فارم 47 پر متعلقہ آر او کے دستخط بھی نہیں ہے۔ یہ انکشاف کر رہا ہے۔ ہاں، کہنے کو تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی ہے۔ نوٹس جاری کر کے آج طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے ان کی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور 3 سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی کیسز پر سماعت کرے گا جی الیکشن کمیشن۔ پاکستان ویلفیئر پارٹی اور تعمیر ترقی پاکستان کی انٹرا پارٹی کیسز سماعت کریں گے۔ تمام سربراہان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ سر یہ چل رہا ہے اس ٹائم۔ باقی فیڈ بیک میں آپ آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔